بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں اب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کریں گے اس ہفتے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز اور مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی وہ مفصل پریس بریفنگ جس میں 2021 کی سیکیورٹی کی صورتحال کا احاطہ کیا گیا اور 2022 میں پاکستان کا دفاعی سیکیورٹی منظرنامہ کیسے ہوگا، خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر مفصل روشنی ڈالی گئی، مشرقی اور مغربی سرحدوں کی سیکیورٹی صورتحال پر مفصل روشنی ڈالی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اندرونی سلامتی کا بھی جائزہ لیا گیا اور اس حوالے سے انہوں نے ایک اہم اعلان کیا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات کا عمل تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور ٹی ٹی پی کے خلاف فل فلیج آپریشن جاری ہے۔ ان تمام تر سیکیورٹی، دفاع اور خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پہ جو مسلح افواج کے ترجمان کا بیان ہے یہ کتنا اہم ہے، مختلف سوالات کے جوابات بھی انہوں نے دیے اور اس حوالے سے انتہائی اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں، اس کے ہماری سیکیورٹی کی صورتحال پہ کتنے اثرات مرتب ہوں گے، ملکی معاشی صورتحال اور قومی دفاعی بجٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ انہی موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب۔ نعیم خالد لودھی صاحب سابق قومی سلامتی کے مشیر بھی رہے، سابق وزیر دفاع بھی رہے نگران سیٹ اپ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق سیکرٹری ڈیفنس بھی ہیں، دفاع، سیکیورٹی اور اسٹریٹجک میٹرز پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر، افغان امور کے ماہر، خطے کی سیکیورٹی پر گہری نظر رکھتے ہیں ایمبیسڈر آصف درانی صاحب۔ ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی جنرل لودھی صاحب، آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اینول پریس کانفرنس دیکھی ہوگی اور اس میں سیکیورٹی صورتحال، دفاعی صورتحال، مشرقی اور مغربی سرحدوں پہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کا تو اپنی جگہ انہوں نے اس کا ذکر کیا، لیکن ایک انتہائی اہم اعلان تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کا عمل شروع کیا گیا تھا گزشتہ برس، اب وہ ٹاکس نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف اس وقت فل آپریشن جاری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس آپریشن کا منطقی نتیجہ یہی نکلے گا کہ ٹی ٹی پی کا خاتمہ ہو جائے گا، اب مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں، یہ اب اور اس کے پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے اوپر کتنے اثرات مرتب ہوں گے اس آپریشن کے؟ آپریشن آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہوگا اور اٹ ول ہیو پازیٹیو امپیکٹ آن پاکستان سیکیورٹی؟ جنرل لودھی جی صاحب۔ انشاءاللہ، پہلے تو وہ آخری بات میں کر دوں، انشاءاللہ آپریشن کامیاب ہوگا اور اس کے نتیجے میں تحریک طالبان پاکستان کا صفایا ہو جائے گا، انشاءاللہ تقریباً صفایا ہو جائے گا، یہ میرا پکا اندازہ ہے۔ جی میں ان لوگوں میں سے تھا، آپ جانتے ہیں، کہ جو کہ اس بات چیت کے حق میں تھے۔ ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹاکس آر آن دی ہولڈ، انہوں نے لفظ یہ استعمال کیا ہے، جی اور آپریشن ان کے خلاف پورے ہو رہے۔ دیکھیں، یہ ٹاکس ضروری کیوں تھی میرے خیال میں؟ جی اس لیے کہ افغان طالبان کی یہ منشا تھی کہ وہ چونکہ ان کو باہر اپنے ملک سے نکالنے پہ تیار نہیں تھے، جو کہ پاکستان ان کو ڈیمانڈ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا بھی آپ ان سے بات چیت کریں، شاید کوئی صلح صفائی ہو جائے۔ تو پاکستان نے ایک حجت پوری کرنا ضروری تھی، جی بات چیت کا جب بھی ایسی آفر ہو تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور ہر بات چیت ضروری نہیں کہ کامیاب ہو، بات چیتیں ناکام بھی ہوتی ہیں، کامیاب بھی ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے بات چیت پر رضامند ہو جانا، بات چیت کی کوشش کرنا، اس کا ناکام ہونا، اس کے بعد آپریشن شروع کرنا، بالکل پازیٹیوٹی ہے سارے چین اس پورے میں، اس میں، کیونکہ ایک حجت پوری ہوگی۔ جی بالکل ایک اب حجت پوری ہوگی۔ افغان طالبان کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان پاکستانی طالبان کو پاکستان کے اندر رہ کے کچھ کرنا پڑے گا، اور یہاں ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ان کے کلا کما کی طرف یہ سارے معاملات جا رہے ہیں۔ پاکستان کی بالکل کلیئر شرائط تھی کہ ہماری کانسٹیٹیوشن کو مانے، ہتھیار پھینکیں، اور جو بہت ہی گھنونے جرائم میں ملوث ہیں ان کو ہم ان کے ہمارے حوالے حوالے کریں، ٹرائل کریں بالکل۔ گے۔ جی، تو وہ چونکہ نہیں معاملہ بنا تو بس ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں بھی گھٹنے ٹیک دیے اور بات کیوں کر رہے ہیں، اب ان کو احساس ہونا چاہیے کہ جب آپ کے کنڈیشنز فرم ہوں تو پھر بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے اب چونکہ افغان طالبان بھی کلیئر ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے، ہم بھی کلیئر ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے، اور ہم دیکھیں ایک چھوٹی سی اقلیت پاکستان میں موجود ہے جی جو کسی نہ کسی طریقے سے سمجھتی نہیں ہے کہ یہ جو طالبان ہے یہ ہمارے اوپر کن لوگوں نے چھوڑے ہیں اور کیسے ہیں۔ تو ان کے لیے ضروری تھا کہ یہ بات چیت ہوتی تاکہ ان کو بھی احساس ہو جائے کہ یہ بات چیت سے ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے اچھا فیصلہ ہے،
اور ان کو ابھی ان کا کلا کما کیے بغیر ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور مکمل طور پہ ان کا صفایا کرنا چاہیے، اور ہوگا انشاءاللہ۔ جی ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، آپ افغانستان کے امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ یہ مذاکرات کا جب آغاز ہوا تو اس میں یہ کہا گیا کہ افغان طالبان نے اس میں اہم کردار ادا کیا ان کو میز پہ لانے پہ، اور ابھی جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے مطابق افغان طالبان نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا ان مذاکرات کو کامیاب کرنے میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس سے مذاکرات ٹوٹے اور اب آپریشن کی نوبت آئی؟ یقینی طور پہ اس وقت ان کے خلاف آپریشن ہے، وہ بھی اس کا بھرپور جواب دے رہے ہوں گے، لیکن جس طرح ہماری مسلح افواج نے ماضی کے تمام آپریشنز مکمل کیے کامیابی کے ساتھ، لیکن ایک سیکیورٹی چیلنج تو درپیش ہے پاکستان کو۔ ایمبیسڈر دورانی صاحب۔ جی شکریہ متی صاحب۔ میرے خیال میں افغان طالبان جو ہیں جی ان کے لیے بھی مشکلات ہیں، کیونکہ بہرحال آئیڈیالوجیکلی افغان اور پاکستانی طالبان وہ ایک ہیں، اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی ہوئی ہے۔ مطلب ہے ویسے ہیں کہ ہر کوئی جی انہوں نے بی لگایا ہوگا وہاں کے، لیکن they owe allegiance to ملا ہیبت اللہ ایز امیر المومنین۔ جی تو اس کی وجہ سے پھر ملا ہیبت اللہ پہ بھی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جو ٹی ٹی پی کے جو بھی لوگ ہیں، ممبرز ہیں، ان کو پروٹیکشن دیں۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جی دونوں ایک دوسرے امیر کی سپورٹ کریں گے اور تحفظ کریں گے، اور بالکل۔ پروٹیکشن دیں گے۔ یہ ایک ان کے لیے ایک شرعی بھی جو ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق ہے، اور قبائلی رواج کے مطابق بھی یہ باؤنڈ ہے، اور اس لیے میرے نزدیک وہ اب مشکلات میں ہیں، کیونکہ اگر وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تو وہ پھر جو افغان جو ہے پشتون والی کوڈ ہے جی وہ کی خلاف ورزی ہوگی، اور آئیڈیالوجیکلی اگر وہ کہیں گے تو یہ پھر جو انہوں نے بیعت کی ہے اس بیعت کی خلاف ورزی ہوگی، یعنی امیر کی طرف سے۔ تو یہ مشکلات موجود ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اب ٹی ٹی پی کے لیے جو ہے، جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا، ان کے لیے زمین تنگ ہے۔ زمین تنگ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے حدود میں جس طرح سے پہلے ان کی جو آنا جانا یہ وہ تھا، وہ مشکل ہو گیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ ففتھ کالم رہے، سیبوٹیج ایکٹیویٹیز وہ ضرور کر سکتے ہیں فار اے وائل، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایز اے ہول جو یہ طالبان ہے ٹی ٹی پی، وہ ٹوٹلی یہاں پہ ڈسکریڈیٹڈ ہو چکے ہیں، اور یہ اہم بات ہے۔ جنرل لودھی صاحب، آپ نے دیکھا اور مسلسل آئی ایس پی آر یہ رپورٹس شیئر کرتی ہے، بلکہ انہی کی طرف سے یہ خبر آتی ہے شمالی وزیرستان میں مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہوتے ہیں، لیکن جو تشویش والی بات ہے آئرو سیکیورٹی فورسز پر سابق ٹرائبل ایریاز، چونکہ اب وہ ٹرائبل ایریاز کے پی کے میں مرج ہو چکے ہیں، ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ٹی ٹی پی ملوث ہے یا کچھ اور دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں؟ جی اس میں دیکھیں ٹی ٹی پی تو ہے ہی، اس میں جی تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن بلوچستان لبریشن آرمی بھی ہے، اور بلوچ کچھ تنظیمیں ہیں وہ بھی ہیں۔ وہ اگر ہم تو بلوچستان کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ یہ ایلیمنٹ بھی ایکٹیو ہے۔ جی جی، تو اس کی بنیادی وجہ تو ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے نا، کہ جو قوتیں خلاف ہیں، سی پیک کے خلاف جی ہیں، یا پاکستان کا جو رول ہے افغانستان میں اس کے خلاف ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو بہت خوش ہوں گے اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان پھر ٹھن جائے، جی اور دوبارہ وہ ایک تناؤ کی تشویشناک کیفیت ہو صورتحال جائے، پیدا ہو بالکل جائے، وہ جو ہاں۔ ایک سائڈ سے ہمیں تھوڑا سا سانس لینے کا موقع ملا ہے مغرب کی طرف سے، وہ دوبارہ اسی طریقے سے ہو جائیں۔ تو یہ جو جیسے آپ نے دیکھا باڑ کو بہت زیادہ اچھالا گیا اور اس جی وقت کی بات چیت ہوتی ہے، تو یہ ذرا تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دھیان سے چلنا ہوگا۔ بڑی مشکل سے ہماری ایک سائڈ سیمی سیکیور ہوئی ہے، فلی سیکیورڈ ابھی نہیں ہے، اور اس کو پورا سیکیور کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ لیکن یہ جو ابھی مدبھیڑ آج کل ہو رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ شروع میں انہوں نے حملے کیے جس میں ہمارا نقصان زیادہ ہوا، پچھلے ایک دو ہفتے سے بھی
ہم جو حملے کر رہے ہیں اس پہ ان کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، تو الٹیمیٹلی ریاست پاکستان پرویل کرے گی انشاءاللہ، کیونکہ عوام کی حمایت حاصل ہے افواج پاکستان کو، افواج پاکستان دلیری سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ بس صرف یہ ہے کہ میری عام عوام اور ان سے یہ درخواست ضرور ہے کہ جب تک فوج لڑائی میں ملوث ہے، لڑائی کر رہی ہے، اس وقت تک کوئی کنٹروورشل چیزیں فوج کے خلاف اگر ہیں بھی، جو کہ ہوں گی، ان کو تھوڑا سا تحمل کریں، ٹھہر جائیں۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم ایمبیسڈر آصف درانی صاحب سے پوچھیں گے کہ کون سی قوتیں ٹی ٹی پی کے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں مسلح افواج کے ترجمان اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی وہ پریس کانفرنس جس میں انہوں نے سیکیورٹی اور دفاعی پالیسی کے خد و خال واضح کیے۔ ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، جنرل لودھی صاحب نے بتایا کہ کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان میں جو انتشار دیکھنا چاہتی ہیں، بدامنی دیکھنا چاہتی ہیں، پاکستان افغانستان کے تعلقات، پاکستان ایران کے تعلقات کشیدہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو ٹی ٹی پی کے خلاف تو اس وقت آپریشن کی بات سامنے آ گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے پیچھے اس وقت اب کس کی سپورٹ ہو سکتی ہے؟ ہندوستان کا تو جو جسے کہتے ہیں سپلائی چین مینجمنٹ کٹ آف ہو چکی ہے، تو اس وقت اور کون سی قوتیں، پاکستان دشمن قوتیں جو اس وقت ٹی ٹی پی کے پیچھے ہو سکتی ہیں، جو انہیں مالی سپورٹ فراہم کر رہی ہیں، جو انہیں اس وقت ویپنز فراہم کر رہی ہیں، ان کا بھی سراغ لگایا جانا ضروری ہے اور اس سپلائی کو بھی توڑا جانا ضروری ہے؟ جی متین صاحب، میرے خیال میں وہ جو انڈیا والا کنیکشن ہے ابھی تک کٹ آف برقرار نہیں ہے۔ ہوا۔ جی، وہ وجہ یہ ہے کہ گزشتہ ایٹ لیسٹ 15 سالوں میں ٹی ٹی پی نے جو ہے کافی حد تک انڈیا سے پیسے مال بٹورا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوں، لیکن بہرحال انڈائریکٹلی بھی بالکل افغان کانٹیکٹس کے ذریعے، این ڈی ایس کے ذریعے کرتے ہوں گے۔ اگر این ڈی ایس بھی ابھی نہیں ہے تو لیکن بہرحال ایک وہ کانٹیکٹ موجود ہے، اور اس میں زیادہ تر جو فائنینشیل اسسٹنس ہے وہ تھرو حوالہ رہی۔ انڈیا بذات خود حوالہ کا بہت بڑا گڑھ ہے، اسی طرح افغانستان کے اندر، بلکہ پورا خطہ ساؤتھ ایشیا سے لے کر آپ وہاں گلف سٹیٹس میں چلے جائیے تو کیش اکانومی، وہ کیش کی ڈیلنگ جو ہے وہ عام ہے۔ پاکستان میں صرف 24% جو ہے لوگوں کو بینکنگ فیسلٹیز اویلیبل ہیں، انڈیا کے اندر بھی یہی جو ہے پرسنٹیج ہے۔ تو یہ میرے نزدیک جو ہے یہ فائنانسز کی اویلیبلٹی وہ موجود ہے، وہ نہیں ہوگی، لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اگر جس طرح سے فریکوینسی آف آپریشنز جو اگر ٹی ٹی پی لانچ کرتا ہے وہ بھی ڈٹرمن کرے گا کہ ان کے پاس ایک تو فائنینشیل سچویشن کیسی، دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ڈیمانڈ ہو تو پھر اسلحہ وغیرہ جو ہے اس کا حاصل کرنا جو ہے وہ بھی یقینی ہو سکتا ہے۔ اور اب تک جیسے طالبان وغیرہ شروع میں کرتے رہے، افغانستان خود اسلحے سے بھرا ہوا ہے، شرط یہ کہ آپ قیمت دینے کو تیار ہو تو اسلحہ۔ جی جنرل لودھی صاحب، ایسٹرن بارڈرز کی طرف آتے ہیں، اس پہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت مفصل انداز میں روشنی ڈالی۔ 2021 تک کیا صورتحال تھی، آگے کا کیا منظر نام ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو یقینی طور پہ پاکستانی فوج نے جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی انڈین آرمی کے ساتھ، اور اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ لائن آف کنٹرول پر رہنے والی سویلین پاپولیشن کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، اور 2003 کے اس امن کے معاہدے کو، یعنی اس پیس ایگریمنٹ کو، اس کی تجدید کی گئی، ری انفورس کیا گیا۔ تو اب لیکن آپ دلی میں دیکھتے ہیں کہ ایک انتہا پسند حکومت وہاں پہ موجود ہے۔ گزشتہ 2 برس سے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ مودی سرکار نے کیا ہوا ہے، آئے روز دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی بڑی اہم چیز تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کسی بھی اعتبار سے بھارتی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوگا اور اپنے ڈیفنس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ 2022 میں آپ کیسے دیکھتے ہیں مشرقی سرحدوں کی سیکیورٹی کی صورتحال؟ کیا ہندوستان پھر کوئی دوبارہ بڑی جارحیت کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پاگل پن ہوگا تو کر لے گا، ورنہ اگر ذرا بھی وہ سوچ اور سمجھ ہے تو قتل نہیں کرے گا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جس قسم کے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اگر وہ انہی مسائل کو اور مزید گہرا کرتا چلا جائے تو اس کو حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ابھی امن ہے، جی لیکن جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. آہستہ آہستہ مقبوضہ کشمیر کو وہ ہضم کرتے جا رہے ہیں. ابھی وہاں پر کوئی باہر سے انویسٹرز لے کر آ رہے ہیں، جی تو بنیادی ڈرائی طور پہ پورٹ وہ بن رہی اپنا ہے، بالکل جی متحدہ تو عرب امارات کی کمپنیز انویسٹمنٹ کریں گی اور وہاں پہ ڈرائی جی پورٹ بنے گی. بالکل. تو وہ تو اپنا آہستہ آہستہ انفولڈ کر رہے ہیں جو بھی ان کا پلان ہے، جی اور ان کو اپنا پلان اپ سیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حملہ تو وہ تب کرے نا کہ اگر ان کے پلاننگ کے مطابق چیزیں نہ ہو رہی ہوں. البتہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو مین لینڈ انڈیا میں معاملات شروع ہوئے ہیں، جی جس میں انہوں نے اقلیتوں کے اوپر جو جبر اور تشدد شروع کیا اور جو سر عام ایسی باتیں دیکھیں، سب سے بڑی اقلیت پاکستان ہے، اپنے مسلمان ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ کرسچنز کے ساتھ جو انہوں نے کیا اس کرسمس کے اوپر جی اور باقی جو حساب کتاب ہے، تو وہ خود ایک ایسے راستے پر چل رہے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے دشوار گزار ہی نہیں بلکہ ان کے لیے توڑ پھوڑ کا ہو سکتا ہے. تو میرا خیال پاکستان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب دشمن کوئی اپنے اوپر خود خرابی کر رہا ہو تو اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے. تو ایک تو یہ لیکن ایک دھیان جو پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جی 22 میں کیا ہو سکتا ہے، جی وہ ایکسٹرنلائز کر سکتے ہیں پرابلم کو. اگر مثال کے طور پہ ان کا جو پلان ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس میں رکھنا ڈلنا شروع ہو جائے جی اور وہاں پر کوئی ایسی مہم شروع ہو جائے کہ وہ نہ وہ انویسٹمنٹ نہ ہو سکے، وہ کام ان کے مرضی کے مطابق نہ ہو سکے، یا مین لینڈ انڈیا میں کوئی اس قسم کی ریزسٹنس پیدا ہو جائے کہ ان کو مسائل دشوار ہو جائیں، تو پھر وہ ایکسٹرنلائز کر سکتے ہیں. امبیسڈر آصف درانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری صورتحال کا نوٹس نہیں لے رہی؟ عالمی برادری سب سے زیادہ ہماری مراد امریکہ، ویسٹرن پاورز، P5 کے کنٹریز، اور اس میں سر فہرست امریکہ آتا ہے. تو کیوں نہیں ہندوستان پاکستان کشیدگی کو کم کرانا؟ اور کچھ غیر ملکی قوتوں نے یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر تو کرایا، لیکن پائیدار حل کی جانب 2022 میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاک بھارت بات چیت کے امکانات ہیں، پاک بھارت تناؤ میں کمی ہو سکتی ہے. آپ خود ڈپلومیٹ رہے ہیں، سفارتی تناؤ میں کمی ہو سکتی ہے. دیکھیے، اس وقت جو امریکہ یا باقی یورپین کنٹریز یا جو بھی جن کا جی تعلق اگر پاکستان انڈیا کے کانٹیکس میں رہا ہے ماضی میں، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان بائیلیٹرلی اس کو حل کریں. جی اب یہ ایک ایسا ون لائنر سینٹنس ہے اور اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس کا آگے پھر ہم ایک بلائنڈ ایلے کی طرف چلے جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ بائیلیٹرل کی بات کرتے ہیں تو انڈیا جو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ان کا جو ہے کس طرح سے رویہ ہے، اور انڈیا کا اپنا جو اس وقت موڈ ہے وہ یہی ہیجمونسٹک ہے. وہ یہی کرنا چاہیں گے کہ خطے میں اپنی ہیجمنی کریں. اگرچہ ان کو انڈیا کو ایک سیٹ بیک یہ ہوا ہے کہ افغانستان کے کانٹیکس میں انہوں نے جو پاکستان کے لیے سیکنڈ فرنٹ کھولا تھا، اس میں ایک سیٹ بیک ہے جو خود انڈین اینالسٹ اور ان کے ڈیفنس اینالسٹ اس کو مانتے ہیں. اس کے بعد چائنا کے ساتھ جو ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، وہ بھی ایک ان کے لیے ایک نیگیٹو وہ ہے. تو یعنی تھیوریٹیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب انڈیا جو ہے ٹو فرنٹ فیس کر رہا ہے جی اپنے بارڈرز پہ. تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف پاکستان کو ہی چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان کے FATF وغیرہ، تو FATF میں UAE بھی آ چکا ہے، اس جی میں رشیا ہے، اس کے اندر ترکی بھی ہے، اور وہ گرے ایریا کی بات ہے. تو اس کا تو اب ظاہر ہے وہ بہت واضح ہو چکا ہے کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. جب وہ ایسی صورتحال آ جائے تو اس کے بعد کی جو اہمیت ہے وہ پھر ڈیمینش ہونے لگتی ہے، اس طرح کے جو ٹیکٹکس ہیں. جی ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور جنرل لودھی صاحب سے ہم بات کریں گے جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے. اس کا بھی میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے بھرپور جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جو اس وقت مشکل اقتصادی صورتحال ہے،
اس کا پاک فوج کو مسلسل اس کا ادراک ہے، احساس ہے، اور اس کا انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ گزشتہ 2 برس سے پاک فوج نے اس حوالے سے جو افراط زر کی صورتحال ہے اس کے مد نظر کسی قسم کا دفاعی بجٹ میں اضافہ نہیں مانگا۔ جنرل لودھی صاحب، معاشی صورتحال کا ہمارے دفاعی بجٹ کے اوپر، اور جب اتنے سنگین چیلنجز ہوں مشرقی اور مغربی سرحدوں کے اوپر، ہندوستان سے آئے روز دھمکیاں مل رہی ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک ہم مینج کر سکتے ہیں؟ پھر ہمیں غیر ملکی ڈیفنس پرچیزز بھی کرنی ہے، چین سے اب فائٹر جیٹس بھی آ رہے ہیں، ٹرکی کے ساتھ بھی کوئی بات چیت چل رہی تھی فائٹر ہیلی کاپٹرز کے لیے، تو ہمیں تو مسلسل رشیا سے، چائنا سے، مغربی منڈیوں سے اسلحہ خریدنا پڑتا ہے چونکہ سیکیورٹی چیلنجز ہیں، لیکن معاشی صورتحال بہت گمبھیر ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اگر کوئی کہے کہ معاشی صورتحال کا افیکٹ نہیں ہوتا ڈیفنس کے اوپر، تو یہ تو بات مطلب صاف ظاہر ہے کہ درست نہیں ہے۔ جو وہ کہنا چاہ رہے تھے اس کا جی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی نیو پروکیورمنٹس میں ذرا دھیان رکھیں گے، ہوں لیکن جو اسٹینڈنگ آرمی کی پریپریشنز ہیں، مینٹیننس ہے، تیاری ہے، اس پہ کوئی ہاں جی، کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جو مینٹیننس اور جی۔ ٹریننگ ہے اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان آرمی یہ کوشش کر بھی رہی ہے اور بڑی حد تک ہوں اس میں کامیاب بھی ہے۔ اور زیادہ ہمیں جو فائدہ ہوا ہے سینکشنز جب بھی ہمارے اوپر لگتی ہیں، جب اس ہوں قسم کے مشکل آتے ہیں مراحل، تو ہماری انڈیجنائزیشن بڑھ جاتی ہے، ہوں اور ہم بہت غور و فکر کے ساتھ اپنی چیزیں سلیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے بھی آپ نے سنا ہوگا J-10C جی جہاز، جو چائنیز جہاز ہے، اس کے بارے میں بالکل۔ سوچ و بچار ہو رہی ہے۔ یہ کسی بھی مغربی بہترین فرسٹ لائن ایئر کرافٹ کے بالکل برابر کا جہاز ہے، اور ہوں چونکہ ہمارے پاس پارشل ٹیکنالوجی پہلے بھی ہے چائنیز جی JF-17 کے شکل میں، اور JF-17 کو ہم نے مزید آگے آگے بڑھایا ہے، ڈیولپ اس کیا کو اسے، کیا بالکل۔ ڈیولپ کیا ہے۔ چائنیز بڑے ہوں خوش ہیں اس سے، ہوں کیونکہ ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے مغربی ایویونکس کو اور کوئی رڈار سسٹمز کو چائنیز فریم کے ساتھ۔ تو ہوں چائنا اس لیے بھی خوش ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کرنے کے بعد، ان کو بھی اس کا جو فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ایک تو یہ بات ہے۔ وہ جو ہیلی کاپٹر والی بات تھی ٹرکی کے ہوں ساتھ، ان کے چونکہ انجنز امریکن ہیں، ہوں تو امریکنز نے سمجھا کہ وہ امبارگو لگایا ہوا پاکستان ہے۔ امبارگو لگا دے، تو ہم چائنیز ہیلی کاپٹر بھی سوچ رہے ہیں اس ہوں سلسلے میں۔ تو وہ زیادہ اچھی ٹریننگ، ہوں زیادہ تیاری اور کفایت شاری جو ہے، یہ اگر اختیار کی جائیں تو پاکستان بالکل پورا اتر سکتا ہے ہندوستان کے ساتھ۔ ابھی جیسے مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہوں ہوتی ہیں، انہوں نے S-400 ایکوائر کر کے لگا بھی دیے، ہوں اور لگائے بھی پاکستان کے بارڈر کے ساتھ۔ کہتے تو وہ رہتے ہیں نا کہ ہمیں ادھر سے بھی خطرہ ہے، ادھر سے بھی جی خطرہ ہے۔ سب سے جدید ہتھیار ان کے جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کے اگینسٹ صف آ رہا ہے۔ جی تو پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے ہی پاکستان، جب انہوں نے یہ آرڈر وغیرہ دیے تھے، تو ہوں پاکستان نے سوچ و بچار کے بعد اس کا توڑ نکال لیا ہے۔ زیادہ اس کا میں یہاں پرچار نہیں کر سکتا۔ جی ایمبیسڈر درانی صاحب، ایک اور اہم بات DGISPR نے کہی ہے پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کی صورتحال، اس میں انہوں نے کہا کہ بہت بہتری آئی ہے اگر ہم گزشتہ 3 سال کا جو ہے وہ جائزہ لیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 2022 میں پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی صورتحال جو اس وقت آپریشن رد الفساد ہے بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، جہاں جہاں انٹیلیجنس رپورٹس ملتی ہیں وہاں وہاں کارروائی کی جاتی ہے، تو شہروں میں اس وقت جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، 2021 میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں بھی بہت شرپسندی رہی، ملک کے دیگر حصوں میں بھی اکا دکا سیکیورٹی کے واقعات ہوئے، تو ہم انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز پر کس حد تک قابو پا سکتے ہیں اور کس حد تک قابو پا چکے ہیں؟ ایمبیسڈر درانی صاحب۔ جی متین صاحب، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جی سیکیورٹی کی۔ جب آپ بات کریں گے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اٹس ون آف ایونٹ اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گا، اور چونکہ اس کا ایک تو آپ سمجھ لیں انٹینسٹی بھی کافی تھی، اور اس میں وقت بھی کافی ہو چلا ہے۔ تقریباً آپ جب سے 9/11 ہوا ہے آنورڈس، جو ایک سیاسی یعنی سیاسی رنگ جو اختیار کر لیا اس جی وار آن ٹیرر نے، اس کا بھی اپنا ایک عمل دخل رہا ہے۔ اور پھر اوور دا ایئرز ایور سنس یہ جو سوویٹ انویژن آف افغانستان ہے، پاکستان کے اندر جو ہے رول آف لا کو سب سے زیادہ دھچکا نقصان پہنچا ہے۔ پہنچا، بالکل۔ ہمارے اپنے ہی حکومتیں ذمہ دار ہیں، اور میں اس میں جو ہے کسی اور کو جو ہے ذمہ دار نہیں کہتا ہوں، کیونکہ ہم جو ہے جب یہ لیوے دینا شروع کر دیا لوگوں کو مختلف پریٹیکس پہ، تو انہوں نے بھی قانون کا جو ہے اس کو خلاف ورزی کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور وہ لینسی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔
اور میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے جو سی آر پی سی ہے اس میں تو 4 انچ سے بڑا چاقو رکھنا بھی جرم ہے. کیا کیا جائے کہ ہمارے ہاں لوگوں کے جو وہ ہیں کلاشنکوف بھی رکھتے ہیں اور اس کا کچھورے انداز میں ڈسپلے ہوتا ہے سڑکوں پہ. پتہ نہیں ان کو اپنی جانوں کا کس طرح کا خطرہ ہے, جبکہ آپ اس طرح کے اس سے موو کریں گے تو آپ خود vulnerable ہو جاتے ہیں. بالکل زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو آپریشنز چاہے آپ اس کو صرف 1 سال 2 سال میں نہیں کر سکیں, اس یہ کا آن گوئنگ پروسیس ہے. تو یہ ایک پچھلے 10-15 سال سے ہم یہ بھگت رہے تھے, لیکن اس میں کمی آئی ہے. جی جنرل لودھی صاحب, ایک انتہائی اہم پہلو اس میں وہ اس پہ آپ کی توجہ اور آپ کا اس میں تجزیہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی یہ جب آئی تو اس پہ حکومت نے بھی اس کے خد و خال واضح کیے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی. اب ہمارا نیشنل سیکیورٹی کا ایک روڈ میپ کلیئر ہو گیا. آپ کتنا سمجھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی پالیسی آنے سے ایک روڈ میپ وضع ہو گیا ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں اس پالیسی کے تحت, اب مستقبل میں اس راہ کا کتنا کلیئر تعین ہو سکے گا؟ جی میرا خیال ہے کہ جی نیشنل پالیسی کا اجرا ہونا تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, پہلی جی بات تو یہ ہے. لیکن جو زیادہ بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے, امپلیمنٹیشن, عمل کہ ہاں درآمد. کہ آپ جی عمل درآمد ہے. جیسے بھی دورانی صاحب بات کر رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں سختی سے نمٹنا ہے, ان چیزوں کو روکنا ہے, ہمیں سیاسی پہلو بھی رکھنے ہیں. لیکن میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے جب کسی درخت کے اوپر کڑوا پھل لگ جائے تو صرف پھل توڑنے سے وہ درخت ختم نہیں ہوتا, اس کی جڑوں تک ہمیں پہنچنا ہوگا. جڑیں کیا ہیں؟ ناانصافی, ناخواندگی, غربت. غربت. تو جب تک آپ معاشی اور معاشرتی ناانصافی جاری رکھیں گے, جو کہ ایسے سماجی انصاف کا بھی ایڈ کر دیجئے, سماجی انصاف. جی بالکل سماجی انصاف دور دور تک, مطلب آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک 5 مرلے کا کیس ہو جائے تو آپ کو ساری عمر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ تک وہ جاتا ہے. جی یہ کوئی طریقہ ہے؟ انصاف ایسے ہوتا ہے؟ تاریخیں پہ تاریخیں ڈلتی رہتی ہیں, لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں, قبروں میں چلے جاتے ہیں, آج وکیل بیمار ہو گیا, آج جج چھٹی پر ہے, آج اس کی شادی ہے. ایسے ہوتے ہیں انصاف؟ کئی دہائیاں اس کے لگ علاوہ جاتی ہاں, ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ انصاف کا یقینی نہیں بناتے, اور فوری وہ جو انصاف. ریٹ آف دی گورنمنٹ کا جو بات کر رہے ہیں دورانی صاحب, کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے سڑک بند کر دے, جو چاہے گلی بند کر دے, اور آپ معافیا مانگ کے ہاتھ جوڑ کے ان کو کہیں کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائیں. یہ طریقہ اگر چلتا رہا تو نیچرلی وہ پھر یہ سمجھیں گے کہ یہی طریقہ ہے. بات تھوڑی سی سینس ہونی چاہیے حکومت میں. دیکھیے گوادر میں ایک تحریک چلی, وہ بالکل لیجیٹیمیٹ اپنی چیزیں مانگ رہے تھے. اس سے پہلے کہ وہ تحریک اتنا زور پکڑ لیتی اور وہ ان کو یہاں تک جانا پڑتا, آپ کو پہلے ادراک ہونا چاہیے کہ بھئی وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے وہ ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ان کہ کا حق ہے. ہاں. تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ گورنمنٹ جس کی نبض کے اوپر ہاتھ ہو اور وہ لوگوں کے منشا کو سمجھے, ایسی حکومتیں جو ہیں ان کے دور میں یہ کام نہیں ہوتا. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے دورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا درا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, دراڑیں ہم ہی نے ڈالی ہیں. لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ دشمن ان دراڑوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا یا وہ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہا. تو یہ نہ تو ٹوٹل ہمارا کیا ہوا ہے, نہ ٹوٹل باہر کا ہے, یہ بین بات ہے. غلطیاں ہماری ہیں جن کو دشمن ایکسپلائٹ کر رہا ہے, اور جب تک ہم جن جڑوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور صرف بیری سے بیر جھاڑتے رہیں گے, درخت اپنی جگہ کھڑا رہے گا, تو یہ آپریشن پھر جاری رہیں گے اور لامتناہی سلسلہ جاری رہے گا. اللہ نہ کرے ایسا ہو, اور ہماری لیڈرشپ سمجھ جائے کہ بنیادی سٹیپس لینے بہت ضروری ہیں. اور یہ NS جیسے بھی نیشنل سیکیورٹی کے جو پلان بنتے ہیں, پہلے بھی بہت بنے ہیں, دیکھنا یہ کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے. جی ون لائنر ایمبیسڈر آصف درانی صاحب, وے فارورڈ آگے بڑی اہم بات کی جنرل لودھی صاحب نے کہ امپلیمنٹیشن ہے پالیسی کی. تو امپلیمنٹیشن, رول آف لا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جس طریقے سے طے کی گئی ہیں, جو اعلانات کیے گئے ہیں, اس کے اوپر پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کی ہم آہنگی ہونا بہت ضروری ہے, تبھی چیزیں آگے بڑھیں گی؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور جنرل صاحب نے بھی بڑا زبردست بات کی ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ ہر ادارے کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے, اور اس لیے جب اگر ایک دوسرے کے جو ہے ٹرف وار میں آ جائیں گے تو کام نہیں پھر بنے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے نزدیک تو ہے رول آف لا بھی اسی وقت آتا ہے کہ جب ادارے اپنا کام نبھاتے رہیں, تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر کے لوگ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جی
جی جی بہت شکریہ امبیسڈر آصف درانی صاحب، لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، اور ان دونوں تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ یقینی طور پہ سول ملٹری لیڈرشپ مل کر جب معاملات کو آگے لے جائے گی، رول آف لا ہوگا، قانون پر عمل درآمد کیا جائے گا، قانون سب کے لیے ہوگا، سماجی انصاف سب کے لیے ہوگا، اور سب سے بڑھ کے کہ ریاست کی عملداری یعنی اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور جہاں تک دفاع اور قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس اعتبار سے مسلح افواج پاکستان کے دفاع اور سلامتی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ آنے والے برسوں میں نہ صرف دفاع مزید مضبوط ہوگا بلکہ جو اکنامک چیلنجز ہیں پاکستان ان پہ بھی قابو پا لے گا، لیکن قوم کی سپورٹ انتہائی ضروری ہے۔ پروگرام جی ورلڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔